بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہرحال ہم سعودیہ میں مزدوری کرتے ہیں، ہمیں عمرہ کرنے کی اجازت کے لیے ایک دن چھٹی ملتی ہے، اس میں ہاں کہ ہم عمرہ تو کر لیتے ہیں لیکن 2 نمازیں صرف پڑھیں، کوئی بات نہیں، چاہے 2 نمازیں پڑھیں چاہے 2 نمازیں نہ بھی پڑھیں، 8 بجے آئیں اور 12 بجے عمرہ کر کے چلے جائیں۔ ہم مغرب کی نماز پڑھ کے جب مسجد سے نکلتے ہیں تو غیر مسلم لڑکے لوگ اپنے چھوٹے بچوں کو لے کے کھڑے ہوتے ہیں کہ ان کو دعا کر دو، کر دیا کرو، کوئی بات نہیں، اور ساتھ یہ بھی دعا کیا کرو کہ اللہ ان کو مسلمان بنائے۔ دیکھیں نا، آخر ان کے دل میں اسلام کی قدر ہے تو آپ سے وہ پھونک مرواتے ہیں نا، اپنے کسی جوگی کے پاس کیوں نہیں جاتے؟ ان کو پتہ ہے کہ وہ تو فراڈی ہیں۔ مجھے اچھا شوہر ملے، اچھا سسرال ملے تو روزانہ 3 دفعہ سورۃ الرحمن پڑھ کے اللہ سے دعا کیا کرو۔ کہتے جی آدمی نے دوسری شادی کی، دوسری بیوی نے ایک شرط رکھی کہ 5 سال تک پہلی بیوی کے پاس نہیں جاؤ گے، اور 5 سال تک انشاءاللہ ویسے تمہیں وہ ختم کر دے گی، بس جانے کے قابل ہی نہیں رہو گے۔ یہ شرط کیسی شرط؟ اسلام کے خلاف ہے، بالکل نہ مانے اس کی شرط۔ بلکہ جب دوسری شادی کرے اگر وہ کنواری ہے تو 7 راتیں اس کے پاس رہیں، پہلی کے پاس نہ جائیں، 7 راتیں گزارنے کے بعد پھر انصاف شروع کریں، 1 رات ادھر اور 1 رات ادھر۔ یہ کیا شرط ہے کہ 5 سال؟ جب 5 سال اس کے پاس نہیں جاؤں گا تو میری بیوی وہ کیوں رہے گی وہ بیوی؟ ٹیلی فون پر نکاح نہیں ہوتا تو طلاق ہو جاتی ہے، ہاں طلاق ہو جاتی ہے۔ مسئلہ سمجھو، نکاح کے لیے دونوں کا ایک جگہ ہونا ضروری ہے کہ خامند بھی اور بیوی بھی جن کا نکاح ہو رہا ہے وہ دونوں ہوں، یا دونوں کا وکیل ہو، یعنی دونوں کا وجود ہونا ضروری ہے ایجاب قبول۔ طلاق کے لیے دونوں کی وجود کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ تو خامند کہہ دے گا طلاق ہو گئی چاہے بیوی کسی اور ملک میں بیٹھی ہو۔ تو ٹیلی فون پہ طلاق تو ہو جاتی ہے، نکاح نہیں ہوتا چونکہ دونوں موجود نہیں ہوتے۔ میرا دل جہاد کے لیے تڑپ رہا ہے، انشاءاللہ اللہ آپ کو اس کا اجر دیں گے، لیکن جہاد کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ آج کل ہر مسلمان ڈنڈا اٹھا کے بھاگ پڑے۔ اب ڈنڈے سے جہاد نہیں ہوتا، آج کل تو احوال ایسے ہیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، ہزاروں میل دور سے بیٹھ کے ایک راکٹ مارتے ہیں اور علاقے کے علاقے تباہ ہو جاتے ہیں، تو وہاں ہمارا ڈنڈے سے جہاد نہیں چلے گا۔ اس لیے بلا بد اس تڑپ پر اللہ تمہیں ثواب دیں گے۔ نظر بد کے لیے سورۃ نون والقلم کی آخری آیت جو ہے وہ پڑھ کے دم کیا کریں۔ ایک طالب علم ہے، جب اس کو ہم امامت کے لیے کھڑا کرتے ہیں وہ ڈرتا ہے بیچارہ، آواز نہیں نکلتی، اس کو کھڑا نہ کرو، پہلے دوسرے کمرے میں 1-2 آدمی اس کے پیچھے کھڑے ہو کے نفل پڑھو تاکہ اس کا حجاب اتر جائے، پھر اس کو امام بناؤ۔ اگر ہم نے اشراق کی نماز پڑھی ہے پھر چاشت کی نماز الگ ہے، اشراق کی الگ ہے۔ اشراق بھی پڑھا کریں، چاشت بھی پڑھا کریں، جتنا اللہ توفیق دے وہ پڑھ لیا کریں۔ کہتے جی کہ میں امریکہ میں رہتا ہوں اور وہاں صابن، شیمپو اور ٹوتھ پیسٹ جو ہیں اس میں خنزیر، سور کی چربی استعمال ہوتی ہے۔ اگر آپ کو یقین ہے کہ اس میں سور کی چربی ہے تو وہ استعمال نہ کریں۔ ایک ہے محض خیال، اس خیال میں نہ رہیں، اور بہرحال وہ سارے صابنوں میں تو نہیں ہوگی نہ سارے شیمپو میں ہوگی، ایسے بھی تو ہوں گے نا جن چیزوں سے پاک ہوں، آپ وہ استعمال کیا کریں اگر آپ کو یقین ہے۔ ایک بات یہ ہے کہ یہ جتنے ملک ہیں نا، یورپین کنٹریز ہیں، کوئی بھی ہو، یہ کافر جو ہے نا یہ تجارت میں بڑا ایماندار ہے لیکن سیاست میں بڑا بے ایمان۔ تجارت میں وہ جھوٹ نہیں بولتا، اگر اس میں
خنزیر کی چربی ہوگی وہ لکھ دیں گے اس کے اوپر کہ اس میں ہے، ورنہ نہیں ہوگا۔ یہ ان کا ایک طریقہ کار ہے، کوئی بھی چیز ہو واضح کر دیں گے، اوپر لکھ دیں گے۔ بہرحال بچنے کی کوشش کرو، اگر واقعی اس میں سور کی چربی ہے تو۔ ہمارے ساتھ کمرے میں 3 مسلمان ہیں اور 3 ہندو ہیں، ہم اکٹھے رہتے ہیں۔ 2 مسلمان تو بالکل ہی نماز نہیں پڑھتے، میں نماز پڑھتا ہوں، نماز کے لیے کہتا ہوں، نہیں پڑھتے۔ ہم سب مل کے اکٹھے کھانا کھاتے ہیں۔ بہرحال کھانا تو آپ کھا سکتے ہیں، ان کے ساتھ رہ بھی سکتے ہیں۔ اگر آپ ان سے علیحدہ ہو جائیں گے تو پھر ان کو نصیحت کون کرے گا؟ آپ لگے رہیں، ایک نہ ایک دن حق کی بات جو ہے وہ اثر کر جاتی ہے۔ لیکن ایک ایک قطرہ اگر پانی کا پتھر پہ گرے اس میں بھی سوراخ کر جاتا ہے، تو انشاءاللہ ان پر بھی اللہ کی رحمت سے اثر ہوگا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ سعودی عرب کے کسی شہر میں ہیں اور وہ نماز نہیں پڑھتے تو حی الامر بالمعروف والنہی عن المنکر کے جو لوگ ہیں نا، جن کی گاڑیاں بھی شام کو پھرتی ہیں نماز نماز نماز، ان کو بتا دیں، وہ انشاءاللہ ایک رات میں ان کو ٹھیک کر دیں گے۔ صبح انشاءاللہ وہ تہجد بھی پڑھیں گے، وہ ان کو لے جائیں گے اور رات کو الٹا لٹکائیں گے اور صبح کو چھوڑ دیں گے۔